قرآن پاک کی ایسی سردار آیت، جو بندہ بھی عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ شخص بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نصیب مال اور رزق سے بھر دے گا۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بزرگان دین اور اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن مجید کی آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں رزق کی بارش برسا دیتا ہے۔ عصر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ مقبول مانا جاتا ہے۔ اس وقت کی ایک دعا ایسی ہے کہ جس کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، انشاءاللہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو ساری ہی نمازیں بہت زیادہ اہم ہیں اور فرض ہیں اور سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور ان میں سے ایک نماز عصر کی نماز ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے بھی مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصر کی نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسے ترک کر دینے پر اعمال برباد ہونے اور نیکیاں ضائع ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ عصر کی نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، خود اندازہ لگا لیجئے کہ تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی خاص تاکید فرما رہے ہیں، تو خود سمجھ جائیے کہ یہ وقت کتنی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور جو وظیفہ بھی بیان کر رہا ہوں وہ بھی عصر کے وقت کرنے کا وظیفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں پر ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھی زحمت نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ اور پھر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ اسی طرح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو فرمائی۔ اور اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت اور حیات کی کشمکش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو یاد رکھا اور امت کو نماز کی تلقین کی۔ قرآن میں آتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔
حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بتایا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جواب دیتے رہتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس کے لیے انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس کے یہاں نصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر بالکل مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم لوگ ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی، اور جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان تمام روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کی فضیلت جان سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہر تکلیف و آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے، اور جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کرے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہے۔
قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسان کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کر لیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفات کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابوالکلام لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ رب العزت کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت نمایاں ہے۔ اگر قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ 300 سے زائد ہیں۔ قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں، وہ کیسے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو وہ میرے بہن بھائی یاد رکھیں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لیجئے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر اس کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف آنے پر پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی بھی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت کہا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو کہ اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے، اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا، خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت غور سے سننے والے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، صبر اور احسان کرنے والے ہیں، صلح کروانے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، منکر سے روکنے اور درگزر کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کے بعد جو شخص یہ آیت 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور مال و دولت میں خوب اضافہ فرماتا ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال،
اس کی عالی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی بلندی اور رفعت والی آیت ہے، اور اس کی بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ ہی عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی کو ہی کہا جاتا ہے، اور یہ واحد آیت ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور وظیفہ استعمال کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی بھرپور کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا خوب اہتمام کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے یہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ تو محترم ناظرین، مختصراً اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم، جس کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ آیت الکرسی جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گھر میں رزق اور مال و دولت کی بارش برسا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔